ایمان کی دوسری لازمی جو صفت ہے وہ اللہ کا خوف ہے. جس کو بھی اللہ سمجھ میں آئے اس میں اللہ کا خوف ضرور ہوتا. تو اللہ کا جو تعارف کرایا گیا ہے قرآن پاک میں، احادیث میں، وہ یہ کروایا گیا ہے کہ ہم کو جو پیدا کرنے والے جو اللہ ہیں، ہم میں سے ایک ایک کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو دیکھتے ہوئے چلا رہے نا، وہ اللہ جہاں رحیم ہے، نرم دل ہے، وہیں وہ فوجوں والے ہیں. وہ عزیز زبردست ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے بھی ہیں، وہ سزا دینے والے بھی ہیں. ان کا قانون بیلاغ ہوتا ہے. ان کا جب قانون گرفت کا آ جاتا ہے تو پھر وقت کے نبی ولی سب اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اللہ ان سے ناراض نہیں بھی ہوتے ہیں مگر قانون کی زد میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے. جو بھی اللہ کی طاقت پہ غور کرتا رہے گا اس کے دل میں خوف خدا ضروری ہے. اور خوف خدا کیسے ظاہر ہوں گا، میرے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا سب سے پہلا جو ہم امتحان لے سکتے ہیں کہ تنہائی میں کتنی مرتبہ رونا آیا ہے. یہ ہفتے میں رونا، سمپل نیچرل اظہار جو ہے خوف خدا کا کیا ہے؟ رونا. اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بول بول کے رونا، اپنے آداب میں کمی کو بول بول کے رونا، اپنے اعمال کی کوتاہی کو بول بول کے رونا، قیامت کا منظر اللہ کے سامنے بول بول کے رونا، حشر کا میدان، موت یاد کر کر کے رونا. یہ تنہائی میں ہونا ضروری ہے. راتوں میں کسی کو فرصت نہیں ہے، دن میں کہیں تنہائی میں رونا ضروری ہے. رونا نہیں آیا تو ابھی اللہ سمجھ میں نہیں آئے. جتنا لیٹ ہوا اتنا خطرناک ہے. اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل پگھل جائیں اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کو یاد کر کے تڑپنے لگیں اللہ کی بڑائی کو؟ وقت ابھی نہیں آیا کیا؟ مطلب کبھی کہ آ جانا چاہیے تھا. ابھی رونا نہیں آ رہا تم لوگوں کو؟ ابھی بال نہیں کھڑے ہو رہے تمہارے؟ ابھی تنہائی میں ہچکیاں نہیں بن رہی تمہاری؟ اب بھی وقت نہیں آیا کیا؟ جہاں ایمان ہے فوراً یہ آنا ہے. لیٹ ہونے کی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں امام غزالی کے المؤمن لا یکون مؤمنا حقا. صحیح معنی میں مسلمان اس وقت تک ابھی بنا ہی نہیں جب تک کہ خشوع نہ ہو، خوف نہ ہو، خوف خدا، رونا دھونا نہ ہو. تو اس کے واسطے کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی پہ غور کرتے رہنے سے رونا آتا ہے. تو آج ایک سبق کے طور پر جو 30ویں پارے کا جو سورہ ہے، سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الاعلیٰ کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ حضور عام طور پہ جمعہ کے دن جب سارے مسلمان جمع ہوتے نا تو نماز میں پڑھتے تھے. نہیں، حضور یہ چاہتے تھے کہ اس کا مضمون عام مسلمان ہمیشہ دل میں تازہ رکھیں، اس لیے جمعے کو پڑھتے تھے. وہ دوسری رکعت میں جمعے میں پڑھتے تھے. وہ آیتیں یاد رکھ کے آپ لوگ اللہ کی عظمت کی مشق کیجیے. اللہ کی خوف کب آئے گا؟ جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی تو پھر خوف آئے گا. بڑائی دل میں آنے کے واسطے دنیا میں ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات پہ غور کرنا. بڑی مخلوق دیکھے تو مخلوق اتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہے، ایک اس کی ہیبت طاری ہوتی. تو اپنے اطراف جو بڑی بڑی مخلوق ہے، اچھا دل کو ادھر ادھر کی فکروں سے ہٹا کے دل کو پرسکون بنا کے تنہائی میں مخلوقات کو دیکھ کر ان کی بڑائی کو دیکھنا، اس کا اثر لینا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ پہلے مخاطب جو قرآن کے تھے سامنے عرب کے قریش لوگ تھے، اور یہ جو قریش لوگ تھے ان کی زندگی کیا تھی؟ تاجر لوگ تھے. لوگ مکے والے، ان کے پوری کمائی ہی تجارت تھی. تجارت کون سی؟ یمن جو ہندوستان کے گجرات کے اپوزٹ ہے، یمن سے وہ لوگ مال لے جا کے شام میں بیچتے تھے، ملک شام میں. شام سے مال لا کے ادھر ہندوستان کے لوگ ادھر بیچتے تھے ہندوستان کے لیے. تو سفر میں زندگی گزرتی تھی.
مکے والوں کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کے سفر کا یہ ایک سین سامنے رکھ کے اللہ کی عظمت دل میں کیسا بٹھانا وہ سکھائیں. وہ سورہ میں نظر ان کو اٹھائی. یہ میں جگہ بھی بتا رہا ہوں، لے جا کے قرآن میں پڑھیے اور بار بار اس کو اپنے اوپر طاری کیجیے کیسا اللہ تعالیٰ کی. پہلے ترجمہ سن لیجیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللہ کا کلام کیسا ہے؟ تمہارا عربی آئے تو ایسا کانپتا دل. تو اللہ سکھا رہے کیسا دیکھنا. تو جو عرب جو سفر میں رہتے تھے تو کیا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے رہتے تھے. اب اونٹ اللہ ایسا بنائے ہیں کہ پورا عجوبہ ہے اونٹ. ایک ایک مہینہ پانی نہیں پلا تو بھی دھوپ میں چلتے رہتا. ساتھ میں کوئی غلہ یا ساتھ میں کوئی چارہ رکھنے کی ضرورت نہیں. صحراؤں میں کانٹیوں کی جو نیچے زمین میں چھوٹے چھوٹے کانٹیاں رہتے نہیں، کانٹیاں کھا کے جی لیتا. اور طوفان بھی آ جائے صحرا میں اونٹ کو فرق نہیں پڑتا. اتنا صبر والا اونٹ، اتنی خوبیوں والا. سینکڑوں نام ہیں عربوں میں اونٹ، محبت میں وہ لوگ نام رکھے. تو دیکھنے میں آجو اونٹ تیری کون سی کل سیدھی بولتے ہیں، مگر اس میں خوبیاں بڑی. اس کو صحرا کا جہاز بولتے ہیں. عجیب و غریب خوبیاں. اور عربوں کی پوری زندگی اونٹ پہ منحصر تھی. ان کو پورے فائدے معلوم تھے اونٹ کے. تو وہ لوگ اونٹ پہ بیٹھ کے ہیں اب سفر میں. اب اللہ سین جو کھینچ رہے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے عربو، اے قریشیو، ذرا جس اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہو کیا اس کو غور سے دیکھتے نہیں؟ تو کتنے عجیب انداز سے اس کو پیدا کیا گیا، کتنی خوبیاں ہیں اس کے اندر. یہ اونٹ کسی اچھے پیدا کرنے والوں کو یاد دلا رہا کہ نہیں دلا رہا؟ اللہ نے تمہارے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے، کیسے کیسے تمہاری ضرورتوں کو سمجھا، کیسے کیسے عجیب و غریب انتظامات کیے. کیا اونٹ یاد نہیں دلا رہا تم کو؟ اگر اونٹ نہیں ہوتا تو صحرا میں جی سکتے تھے تم؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اونٹ پر؟ ارے روز اونٹ پہ سوار کرتے ہو، سفر کرتے رہتے ہو نا. ابھی پلٹے تم 2 مہینے کے سفر سے ابھی مکہ پہنچے، اونٹ پہ ہی تو پورا ہوا. اتنا وقت اونٹ پہ گزار کے بھی کبھی اونٹ سے سبق تم کو نہیں ملا کہ پیدا کرنے والا وہ کتنا عجیب کاریگر ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب صحرا میں کیا رہتا تھا؟ وہاں جنگل نہیں رہتا تھا. جنگل رہتا ہے، جھاڑ پہاڑ رہتے ہیں تو سین آسمان کھلا نہیں دکھتا. صحرا میں دور دور تک آسمان نظر آتا ہے. اتنا بڑا آسمان کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جائے. بہت بڑا ایریا نظر آتا ہے آسمان کا، جدھر دیکھو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے. اس کو فوراً اونٹ پہ نظر ٹھکائے اللہ تعالیٰ. پھر بولے اٹھا نظر سامنے دیکھ، بولے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. ارے اتنے سفر کرنے والوں کبھی آسمان کو نہیں دیکھے؟ کتنا بلند ہے آسمان، کتنا ہیبت طاری ہو جاتی ہے تنہائی میں کوئی آسمان پہ غور کرنے لگے. کتنی بڑی کائنات اللہ کی بنی ہوئی ہے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. ذرا تنہائیوں میں صحرا کو دیکھ کے سمجھے اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ خاص طور پہ مکہ مدینہ حجاز کا علاقہ جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کا علاقہ ہے. حجاز کے مطلب یہ پہاڑی علاقہ. تو سمندر کے کنارے بڑے بڑے دنیا کے سب سے زیادہ اونچے اونچے پہاڑوں میں شمار ہوتا. حجاز کے جو پہاڑ ہیں مکے مدینے کی طرف، بڑے بڑے پہاڑ، 8-8 ہزار فٹ اونچے پہاڑ.
اور ایسے پہاڑ کے دیکھے تو ہیبت، ہریالی وریالی کچھ بھی نہیں، جلال ہے وہاں اللہ کا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ تو فرما رہے ہیں ذرا ادھر آسمان کو دیکھتے دیکھتے ذرا ادھر دیکھو کیسے کیسے پہاڑ ہے۔ کیا یہ پہاڑ تم کو کسی اللہ کی مضبوطی نہیں بتا رہے؟ کتنا بڑا ہے اس کائنات کو بنانے والا۔ جیسے کیلے ٹھوک دیتا ہے بڑی، اتنی بڑی زمین کو بیلنس کے لیے کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے کیلے ٹھوک دیے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہیبت تاری ہو جاتی پہاڑوں پہ اگر کوئی غور کرے۔ تو ہمارے ابھی سمندر دیکھ رہے تھے نا آسمان کو، ادھر دیکھو کیسے کیسے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ ارے کیا غور نہیں کرتے، یہ اتنا سفر کرتے پہاڑوں پہ غور نہیں کرتے کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کیسے ٹھوک دیا اللہ نے، کیل جیسے ٹھوکتے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ کہ یہ پہاڑ اللہ کی بڑائی تم کو نہیں سمجھا رہے، اس کائنات کے بڑے مالک کی عظمت نہیں سمجھا رہے، کتنے بڑے اللہ سے تمہارا واسطہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تم۔ اور پھر جو ہے صحرا میں عام کیا ہوتا ہے، زمین مسطح ہوتی ہے، جگہ جگہ پہاڑ میں ایک لیول چلتے رہتا، ہزاروں میل تک ایک ہی لیول رہتا، بالکل زمین سپاٹ رہتی ہے۔ تو یہ زمین سپاٹ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر پوری زمین پہاڑوں سے بھری ہوئی ہوتی تو مکان کیسے بناتے، بستیاں کیسی بستی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے زمین کے میدان مسطح بنائے۔ اگر اللہ مسطح نہیں بناتے تو ایک ایک پہاڑ کو ہٹانے پہ کتنے پیسے لگتے؟ آ جائیے وہ مشنری جب تھی کا۔ تو دیکھو کیسے زمین کے بڑے بڑے بچھونے بچھا دیے، کتنے بڑے بڑے قطعات ہیں زمین کے جو ایک دم مسطح۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اور کیا ہے زمین پہ ان لوگوں نے غور نہیں کیا، غور نہیں کرتے یہ کس طرح لیول کر دی گئی ہے، کس طرح بچھا دی گئی۔ تو یہ چار سین دھڑا دھڑ کھینچ رہے اللہ تعالیٰ، اونٹ کو دیکھ، آسمان کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، زمین کو دیکھ، میری بڑائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اب پورا سین کھینچ کے یہ جو غافل لوگ غفلت سے چل رہے ہیں نا، ان سے گفتگو کرنے کی بھی ان کو قابل نہیں سمجھ رہے اللہ تعالیٰ۔ ادھر سین کھینچ کے ان کو کچھ بولنے کے بجائے فوراً نبی کو بول رہے فذکر، سمجھاؤ یہ بے وقوفوں کو، انما انت مذکر، صرف یاد دلانا ہی آپ کا کام ہے، سمجھنے کے لیے بہت سامان ہے میری بڑائی کا، پیچھے پڑھ پڑھ کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ٹچ کر کے چھوڑ دو، یاد دلاؤ۔ لست علیہم بمسیطر، کوئی آپ پولیس مین نہیں ہے ڈنڈا لے کے سب کو نیک بنانے کے، جس کو سیدھا ہونا ہے، سمجھنا ہے، میری عظمت کے نشانات ہر جگہ ہے، آپ پیچھے پڑھ پڑھ کے سمجھانے کی کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف آپ تھوڑا توجہ دلا دو، باقی تو ان کو انتظام میں نے کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ لست علیہم بمسیطر، اب نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی طرف مخاطب، اس تو پھر ڈانٹ کا کیا ہے اس کا، الا من تولی وکفر، مگر یاد رکھو جو بھی ان نشانیوں پہ غور نہیں کرے گا، اللہ کی بڑائی کا انکار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، اس لیے کہ پہاڑ بتا رہا ہے، پہاڑ کے اس کا بنانے والا بڑا ہے، اس پھیلا ہوا سمندر آسمان بتا رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بہت بڑا پاورفل ہے، اس لیے دیکھو اس کا عذاب بھی بڑا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جو بھی غور نہیں کرے گا کائنات پہ، اللہ کے ٹاپک پہ غور نہیں کرے گا، میں میرے بچے، میں میرا کاروبار، میں میری ملازمت، بس کولو کی بیل کی طرح اسی میں رہے گا، آسمان سے سبق نہیں لے گا، پہاڑوں سے سبق نہیں لے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ عذاب دیں گے۔ پھر آگے کیا بول رہے ہیں، ڈانٹ دیکھو لہجہ، ان الینا ایابہم، یہ کائنات پہ غور نہیں کرنے والے، یہ میری بڑائی کا سبق نہیں سیکھنے والے، یہ بیوی بچوں میں ہی مصروف رہنے والے، یہ جائیں گے کہاں؟ ایک دن تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، ہماری بڑائی کو یاد نہ کر کے، نہ سمجھ کر کے کتنی دور جاؤ گورے دیوانوں، میری طرف ہی آنا ہے۔ ان الینا ایابہم، کتنا مجھے بھلاؤ، کتنی اپنی مصروفیت کو اہمیت دے رہے ہو، اللہ کے حکموں کی اہمیت نہیں، بزی بزی بزی،
فون اٹھا کے بازو رکھنے کی فرصت نہیں، فون فون فون۔ ارے میری بڑائی کو بھلانے والوں، آخر کہاں جانا ہے؟ ان الینا ایابہم، ان غافلوں کو ایک دن ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پھر کیا بولے؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم آئیں گے نا، تم باریک پکا حساب لینا ہمارا کام ہے، یہ ہم پر ہے، ہم حساب لیں گے، ایک ایک نظر کا حساب لیں گے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیں گے۔ کس کس دن مجھے بھلایا تھا؟ اجتماع آنے کا ٹائم ہوا، کہیں اور پھنس گیا، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، کہیں اور پھنس گیا۔ کب کب مجھے بھلایا تھا؟ کب کب میری بڑائی کو بھلایا تھا؟ پورا ریکارڈ میرے پاس ہے، حساب لینا بہت اچھا جانتا ہوں۔ نبی آپ بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں، کرنے دو، کتنی بدماشی کرتے ہیں کرنے دو، بھاگ کے کہاں جائیں گے بدماش، اور آئیں گے تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ ہے آیتیں۔ ہاں، یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا رہنا مومن کا دل، کائنات پہ غور کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں، اور عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ رات کی تنہائیوں میں توبہ کرنا، رونا، اپنے اعمال کی کمی کو محسوس کرنا۔ ہم چاہے جتنا زور لگا لیں، ہمارا عمل پھسپھسا رہتا ہے، اللہ بہت بڑے رہتے ہیں، اس لیے رو رو کے مناتے رہنا۔ تو میرے بھائیوں، سارے ساتھیوں سے گزارش ہے، صرف یہ اجتماع میں آنا مکمل کام نہیں ہے، خدمت کا کام کرنا مکمل کام نہیں ہے، ہم کو اپنے ایمان کے اندر بھی پختگی پیدا کرنا ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اکیلے میں اللہ کی کائنات پہ غور کر کے اللہ کی بڑائی کو زندگی میں لانے کا معمول بنائیے، اور رات کی تنہائیوں میں، یا آپ کی زندگی میں دن میں تنہائی ہے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے بنیے۔ جائزہ لیجئے رونا کتنا ہو رہا ہے۔ پہلے عظمت آئے گی تو رونا آئے گا۔ اللہ کے نبی روتے تھے، اتنا روتے تھے جیسے آندھی کھٹکھٹا رہی ہے۔ حضرت عائشہ ہماری ماں، حضور پاک کی حبیبہ، اتنی بڑی سے رات بھر روتی تھی۔ ہر زمانے کے نیک لوگ اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ اس لیے ایک طرف اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے، دوسری طرف رونا ضروری ہے۔ رونا، یہ رونا وہ طاقت ہے ہمارے پاس جو جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ اپنی خشیت عطا فرمائیے، ڈر۔ اس زمانے میں نڈر بہت ہو گئے ہم لوگ، جس کو دیکھو نڈر، سیکورٹی کا احساس، پیسہ خوب آ گیا نا، گاڑی ہے، کپڑے ہے، سب ہے، ڈر کہاں سے ہوں گا؟ اس واسطے یہ زمانے میں خاص طور پہ اللہ سے ڈر مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اپنی عظمت کا احساس نصیب فرمائے، ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے۔ اللہ ہم کو رونے کی دولت نصیب فرمائے، تنہائیوں میں رونے کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مضامین ٹیپ ہوتے ہیں، اس کو بار بار سننے کے ہیں، یہ غذا ہے ہم لوگوں کی، بار بار سننا ہے سب مضامین۔ ابھی کیا ہے باقی کا بول دو جو ہے، میرے کوئی بھی نام